آج 8 مارچ ہے اور ساری دنیا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری درخواست پر آج کا دن فلسطین کے مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے نام کر دیا ہے، کشمیر کے مظلوم ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے نام کر دیا ہے، اور یقینی طور پر جماعت اسلامی پاکستان کا خواتین ونگ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ہر لمحے دنیا بھر کے مظلوم خواتین کا نمائندہ بن کر ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جماعت اسلامی کی یہ بہنیں جب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہوتی ہیں تو وہاں بھی ان کی کارکردگی سب سے بہتر۔ اگر اس ملک میں کبھی زلزلے، طوفان اور سیلاب کی صورت میں امتحانات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمارے بہنیں سب سے آگے خواتین کے حقوق، خواتین کی خدمت، خواتین کو بچانے اور خواتین کی عزت اور خواتین کی خدمت میں اپنے کردار ادا کرتے ہیں۔ آج 8 مارچ ہے اور 1907 میں امریکہ میں خواتین پر ظلم ہوا، اور اس کے بعد 1908 میں یہ فیصلہ ہوا کہ خواتین کے حقوق کے لیے ساری دنیا میں ہم یہ دن منائیں گے، اور پھر فرانس میں، جاپان میں اور روس میں اور ساری دنیا میں خواتین نے عالمی سطح پر اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں عورت مظلوم ہے، مغرب میں بھی مظلوم ہے اور مشرق میں بھی مظلوم ہے۔ آج بھی دنیا میں جنگوں کی وجہ سے جو تباہی اور بربادی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ خواتین متاثر ہوتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں جنگ عظیم اول میں بھی اور جنگ عظیم دوم میں سب سے زیادہ خواتین متاثر ہو گئے تھے، اور آج بھی امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو خواتین متاثر ہو، امریکہ نے شام پر، عراق پر حملہ کیا تو خواتین متاثر، اور آج اگر اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تو سب سے زیادہ وہاں کے خواتین متاثر۔ انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا تو سب سے زیادہ وہاں کے خواتین متاثر۔ سچی بات یہ ہے کہ مرد جہاں فیصلے کرتے ہیں جنگوں کے، حملوں کے، اس سے سب سے زیادہ اگر کوئی فریق متاثر ہوتا ہے تو وہ عورت ہے۔ لیکن میں آج درود اور سلام بھیجتا ہوں اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے ہمیشہ کے لیے عورت کو ایک بلند اور بالا مقام عطا کیا ہے۔ جب دوسرے تہذیبوں میں لوگ گناہ کی جل سمجھتے تھے عورت کو، اور مرد کے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے عورت کو، ایسے ماحول میں جب بیل بکریوں کی طرح لوگ اپنے بیٹیوں اور بہنوں کو منڈیوں میں فروخت کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، اسی عالم میں محسن انسانیت نے عورت کو گھر کا ملکہ قرار دیا، ماں، بیٹی اور بہن کا مرتبہ دے کر نبی مہربان نے اعلان فرمایا کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ بیٹی کو نعمت قرار دیا۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں پاکستان کی بات کروں، شرم کی بات ہے کہ 99%
ایک اسلامی معاشرے میں دنیا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ 145ویں نمبر پر ہے۔ یہاں خواتین تعلیم سے محروم ہے، یہاں خواتین وراثت میں اپنے حق سے محروم ہے، یہاں خواتین پر کارخانوں میں بٹوں کے جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ گزشتہ قلیل عرصے میں خود ان کو دیکھنے گیا تھا کہ کس طرح ظلم ہوا۔ یہاں رضیہ بچی پر جو 11 سال کی تھی اور ایک جج کے گھر میں اس پر ظلم ہوا۔ میں رانی پور سندھ گیا، فاطمہ بچی پر ظلم بھی ہوا اور رات کے اندھیروں میں اس کو دفنایا گیا۔ میں دیکھتا ہوں یہاں زینب پر ظلم ہوا قصور میں، لیکن یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ جہاں بھی کسی بچی پر ظلم ہو، جہاں بھی کسی عورت پر ظلم ہو، سب سے پہلے اگر پہنچنے والی کوئی قیادت ہے وہ جماعت اسلامی کی قیادت ہے، وہ جماعت اسلامی کے کارکنان ہے۔ اس لیے آج بھی ہمارا یہ عزم ہے کہ جماعت اسلامی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ ہم نے ایک انقلابی منشور دیا ہے اپنے پاکستان کے عوام کو کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، ہم خواتین کو وراثت میں وہ حق دیں گے جو اللہ اور رسول نے دیا ہے، اور ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس فرد کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ ہو، اس فرد کے بیرونی سفر پر پابندی ہو جو اپنی بہن کو، اپنے بیٹی کو، اپنی وائف اور اہلیہ کو وراثت میں حق نہ دے۔ جماعت اسلامی کا انقلابی منشور ہے کہ جب ہم آئیں گے اپنے بہنوں کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے مائکرو فائنانسنگ اسکیم کے تحت بلا سود قرضے دیں گے، ان کی تعلیم کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر ہوگی۔ جماعت اسلامی کا یہی فیصلہ ہے، ان کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا، علیحدہ بازار ہوں گے تاکہ ایک محفوظ ماحول میں عورت کو پوری طرح اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پر ایک ایسا ٹولہ مسلط ہے جو کبھی بھی غریب خواتین کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یہ سب کے سب فیوڈلز کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکی استعمار کے ایجنٹ کے طور پر اس نظام کو یہاں انہوں نے نافذ کیا جس نظام کے تحت پاکستان کی سوسائٹی بھی مغرب کی طرز کی سوسائٹی بننے کا خطرہ ہے۔ میں دلیل سے بات کرتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں مغرب میں سب سے زیادہ وہاں کا عورت پریشان ہے، خراب سچویشن کا سامنا ہے۔ جب 14 اور 15 سال کے ہوتی ہے، والدین خود ان کو گھر سے نکال کر ایک بوائے فرینڈ کی تلاش پر مجبور کرتے ہیں۔ جب 30 اور 35 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بلی اور کتے پالنے پر مجبور ہوتی ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو اپنی اس کو اٹھا کر اولڈ پیپلز ہوم میں پھر اس کو داخل کرتے ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنہوں نے ایک ایسا نظام دیا کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک عورت بوڑھی ہو جاتی ہے حقیقت میں اس وقت وہ جوان ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے بچے جوان ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ان کی بہو ہوتی ہے، گھر کے لوگ ان کا احترام کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں طاقتور بھی سمجھتی ہے۔ پاکستان کے خواتین اگر اپنے لیے ایک خوشحال مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے
جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ کچھ یہ لوگ یہاں مغربی تہذیب کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں یہ جو اسلام آباد میں نور مقدم کا واقعہ ہوا، ایک ماڈرن لڑکی جو ایک بوائے فرینڈ کی وجہ سے قتل کی گئی، ذبح کی گئی، تیزاب میں جلائی گئی، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہی تہذیب، یہی سوسائٹی۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو پہیے بنائے ہیں خاندانی نظام کے لیے۔ فطرت کے اس فیصلے کو جس قوم نے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قوم تاریخ کے کوڑا دان میں بھی آپ کو نہیں ملتی ہے۔ ہم نے آج عزم کرنا ہے کہ پاکستان کے عورت کی حقوق کے لیے، پاکستانی بچوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے، پاکستانی عورت کے لیے ایک بہترین روٹی، کپڑا اور مکان کے انتظام کے لیے اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بہنوں کو جو ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ کی قیادت میں کام کر رہی ہے۔ آپ لوگوں نے اس ملک میں ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ سے میں امید رکھتا ہوں آپ نے غزہ کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا پیغام پاکستان کے ہر عورت تک پہنچانا ہے۔ آپ اپنے ہاں عوام کو، خواتین کو جگہ دے دے تاکہ عوام، خواتین، بچیاں آپ کے ساتھ مل کر اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے وہی کردار ادا کرے جو کردار حضرت ہاجرہ نے ادا کیا تھا ابراہیم کا ساتھ دے کر، جو کردار حضرت آسیہ نے ادا کیا تھا حضرت موسیٰ کا ساتھ دے کر، جو کردار ہماری بہنوں نے کربلا میں ادا کیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے کر۔ آج اسی امید کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی غزہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کو اس ظلم اور جبر سے بچانے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ میرا تو یہی خیال تھا کہ پاکستان میں نئی حکومت بن گئی، اسمبلی وجود میں آ گئی، وزیر اعظم خطاب کر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ غزہ کے مسلمانوں کے بچانے کے لیے ایک روڈ میپ دے گا، کشمیر کے آزادی کے لیے لائحہ عمل دے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس اسمبلی کا آغاز بھی گالم گلوچ سے ہوا، کسی نے گڑی لہرائی، کسی نے بوٹ اٹھایا اور کسی نے گالم گلوچ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ یہ ثابت ہوا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان پر اسی قیادت کو مسلط کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ایجنڈے پر کام کرے۔ میں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ الیکشن میں بہنوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں جماعت اسلامی پر اعتماد کیا۔ آپ کو خراج تحسین ہے، آپ لوگوں نے لوگوں کو ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کا پیغام پہنچایا۔ ہم نے الیکشن ہارا ہے، ہم نے حوصلہ نہیں ہارا ہے۔ میں جانتا ہوں عالمی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں ان کے کارندے اسلامی انقلاب سے خوفزدہ ہے۔ انہوں نے دل سے جمہوریت کو نہ مصر میں قبول کیا ہے، نہ الجزائر میں قبول کیا ہے، نہ تیونس میں قبول کیا ہے، نہ سوڈان میں قبول کیا ہے، نہ پاکستان میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے الیکشن چرایا گیا، نتائج تبدیل کیے گئے اور ایک جیلی مینڈیٹ دے کر کچھ لوگوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو لوگ پہلے سے جانتے ہیں، جن کے کردار سے لوگ پہلے سے واقف ہیں، جن کے کارکردگی دنیا کے سامنے ہے۔ آج پاکستان میں غربت انہی کی وجہ سے،
महंगाई इन्हीं की वजह से, बदअमनी इन्हीं की वजह से, कर्जों के पहाड़ हमारे कंधों पर इन्हीं की वजह से। लेकिन इस सब कुछ के होते हुए हमारा रास्ता जद्दोजहद का रास्ता है, इनकलाब का रास्ता है, तब्दीली का रास्ता है, चलने का और आगे बढ़ने का रास्ता है। एक बार फिर मैं अपनी माओ, बहनों और पुरअज़म बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह कल इस्लामाबाद में अब 10 तारीख को, कल नहीं परसों इतवार के दिन 2 बजे अब 12 चौक इस्लामाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक इंशाअल्लाह गजा मार्च होगा। इसमें मर्द भी शरीक होंगे, माए, बहनों और बेटियां भी, जवान भी शरीक होंगे। हम गजा के लोगों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं हमने उनका साथ देकर अपनी इस मुल्क के इलेक्शन में एक कीमत अदा की है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब हमने आगे बढ़ना है और जालिम समाज को बदलना है। जालिमों के हाथ में, उनके गिरबान में हाथ डालना है, मुकाबला करना है। और जिस तरह मादी में मर्दों के साथ बहनों ने शाना बशाना खड़े होकर अजीमत के दास्तान रकम की है,